جہاں ذکر فرمایا اور باقی لوگوں کو یہ مجدہ سنایا، یہ انعام عطا کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کے بالکل ساتھ رکھے اور تمہیں ان کی معیت نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ان کے ساتھ ان کو رکھے گا۔ آیہ مبارکہ میں جو بیان کیا وہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ اطاعت کرنے والے ہی مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا خاص کرم فرمایا ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے ہی بہترین اچھے ساتھی ہیں۔ ہمیں ایک ہی سبق دیا گیا، یوں کہہ لیں کہ ہمیں گڑتی ہی اس بات کی دی گئی کہ سارا کا سارا ایمان کا مرکز و محور، محبتوں کا مرکز ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات۔ محبت مصطفیٰ ہمیں گڑتی میں ملی ہے۔ اس محبت کو اگر کسی نے سمجھنا ہو، ہم نے ان نشستوں میں پہلے بھی ذکر کیا کہ دنیا تذکرہ کرتی ہے کہ ان لوگوں کے پیار کا نام لیتی ہے کہ جی فلاں فلاں نے محبت کی، فلاں فلاں نے محبت کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ کائنات میں اگر محبت بے مثال ہے تو وہ ان لوگوں کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انک لاحب الی من نفسی، میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، واحب الی من اہلی، میں اپنے اہل سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، واحب الی من ولدی، اور میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور گھر میں آپ کی یاد آ جائے تو پھر فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، مجھے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، میں بے چین ہو جاتا ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا، صبر نہیں آتا۔ پھر مجھے خیال آتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، مجھے خیال آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، دنیا ہے، میں نے مر جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے اور اعلیٰ درجات آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، میں وہاں کیا کروں گا، میں وہاں کیا کروں گا، کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ کیا جنت کا مل جانا کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ اس واقعے میں، اس روایت میں جو سبق دیا جا رہا ہے، جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ میں جنت میں جا کے آپ تو اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، یہاں تو جب
دل بے قرار ہوتا ہے، جب تک دیکھ نہ لوں چین سکون قرار نہیں آتا، تو پھر وہاں میں کیا کروں گا، کہ وہاں میری کیسے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے۔ فرمایا کیا لب لباب یہ ہے، جن کے ساتھ محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، جن کے ساتھ محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اور اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں اس قسم کی کئی روایات ہیں جو اصحاب مفسرین نے لکھی، کہ ہر ایک نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو جب کبھی یاد ستاتی ہے، آ کے جب تک دیکھ نہیں لیتے قرار نہیں آتا، کل کیا کریں گے، کل کیا کریں گے۔ وہ اقبال نے بڑا حسین جملہ ایک کہا بیا اے ہم نشیں باہم بنا لیم، کہ آؤ اے میرے ساتھی مل کے روئیں، بیا اے ہم نشیں باہم بنا لیم، آؤ مل کے روتے ہیں، منو تو کشتہ شان جمالیم، میں بھی ان کے عشق میں مارا ہوا ہوں، تو بھی ان کے عشق میں مارا ہوا ہے۔ وہ کتنا حسین جملہ ہے، لوکاں بھانے چاک مہیدہ ساڈا تے دین ایمان وے، ہے نا جملہ، کہ ہمارا تو سب کچھ ہی وہ ہے۔ اور اگر اس کی آپ نے عملی اگر آپ نے دلیل دیکھنی ہو تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں آخری ایام میں 3 دن گزر گئے، اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور آپ کو مسجد نبوی شریفہ کی، ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو ساتھ ہی حجرہ مبارکہ ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد کا محراب ہے، 3 دن تک باہر تشریف نہ لائے۔ اب وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتی تھیں، وہ آنکھیں جو روزانہ ٹھنڈی ہوتی تھی دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 3 دن ترس گئے اس انتظار میں کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جلوہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام وصال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوں، نماز پڑھائیں۔ پیر کا دن ہے، تمام کے تمام صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، جماعت ادا ہو رہی ہے، باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں، باقی سارے صحابہ نماز میں مشغول ہیں۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، وہاں سے حضور اپنے حجرے کا پردہ اٹھاتے، حضور علیہ السلام اپنے حجرے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ ینظر الینا، راوی کہتے ہیں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں دیکھ کون رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کیفیت اور جو نقشہ کھینچا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے تھے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ انور گویا قرآن کا ورق ہوتا، آپ کا چہرہ زیبا گویا قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ پھر ثم تبسم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرا پڑے۔ محبوب 3 دن سے دکھا نہ ہو،
جب 3 دن کے بعد جلوہ دیکھنے کو ملے تو نماز میں ہوں۔ انس بیان کرتے ففہمنا ان نفتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا اس دیدار کی خوشی اتنی تھی کہ ہم نماز توڑ دیتے، قریب تھا اس دیدار کا، خوشی کا عالم اتنا تھا کہ ہم بھول گئے کہ ہم نماز میں ہم نماز توڑ دیتے۔ اور جو مسلم کے الفاظ ہیں فبہتنا، ہم تو مبہوت ہو گئے، حیرت میں ہو گئے، اور اس بات میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پردہ اٹھایا، بس اس خوشی میں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نماز میں، قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے۔ آگے وہ بھی دلوں کے بھید جانتے ہیں، کہیں اس جملے کو دل پر نہ لائیے گا کہ آپ کہیں کہ جی بہت بڑا جملہ کہہ دیا، یہ تو کوئی اور، یہ تو اللہ کی ذات کے لائق ہے، بلا شبہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ پردہ ہٹا، نماز بھی بھول گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کیفیت کو بھانپ لیا، فرمایا اپنی نماز پوری کرو، اپنی نماز پوری کرو۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ وہ محبت کا معیار، وہ ایک آتے نا انصار صحابہ میں سے کوئی آیا بڑا غمگین، حدیث کے الفاظ ہیں مخزون، بڑا غمگین، فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرمانے لگے یا فلان ما لی اراک مخزونا، کیا وجہ ہے اتنا پریشان؟ وہ کہنے لگے پریشانی تو اس بات کی ہونی ہے یا نبی اللہ شیء فکرت فی، اے اللہ کے نبی جس چیز نے مجھے پریشان کیا نا، تفکرات میں ڈالا ہوا ہے، وہ یہ ہے۔ پوچھا کیا ہے وہ پریشانی، کون سی جس میں تو پڑا ہوا ہے؟ اب جملہ جو ہے صحابی کا، نحن نغدو علیک ونروح، یہاں ہم صبح بھی آپ کو دیکھتے ہیں، شام بھی آپ کو دیکھتے ہیں، اور ننظر الی وجہک ونجالسک، آپ کا چہرہ زیبا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے، آپ کی مجلس بھی مل جاتی ہے، وغدن، اور کل آپ تو اعلیٰ درجے میں نے عرض کی اس طرح کی ایک نہیں کئی روایات ہیں۔ وہ جو پچھلی تھی اس میں تھا کہ سب کچھ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، یہاں کہ صبح و شام آپ کو دیکھتے ہیں، کل کیا بنے گا؟ جبریل امین آ جاتے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ محبت تو کرو۔ پھر قاضی ایاز فرماتے ہیں کان رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ لا یطرف، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، ینظر الیہ، آپ کی طرف دیکھتے رہتے، آپ کی طرف دیکھتے رہتے، لا یطرف، آنکھ بھی نہ جھپکاتے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ دیکھا، وہاں کیا دیکھتا؟ وہ عرض گزار ہوئے بے ابی انت و امی، میرا ماں باپ آپ پہ قربان، اتمتع من النظر الیک، میں تو لطف لیتا ہوں، میں تو لطف لیتا ہوں۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ لوگ، کتنے خوش قسمت تھے یہ لوگ کہ صبح و شام ہر لمحہ رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار کرتے، اور اس پر آگے مزید طلب کہ کل کیا بنے گا، کل کیا بنے گا۔ ہم آج بیٹھے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں ہیں، ہمیں کس قدر تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں کس قدر تڑپ ہونی چاہیے کہ باری تعالی ہم پر بھی نظر کرم فرما دے، ہم پہ بھی رحمت فرما دے، ہمیں بھی جلوہ محبوب دکھلا دے،
ہمیں بھی وہ جلوہ دکھلا دے، ہم تو صرف نام سنتے ہیں۔ جس کا نام صبح و شام سنتے ہیں، باری تعالیٰ کانوں میں رس گھولتا ہے وہ نام سن کے کس قدر محبت ہوتی ہے، اہل محبت کو پتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، کہ ہر ایک سے پوچھتے، ہر ایک سے، اکابرین صحابہ سے پوچھتے، وَيَسْأَلُ مَنْ حَضَرَ إِذَا غَابَ عَنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، آپ کے تمام اعمال، آپ کے افعال کے بارے میں پوچھتے، اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی وہاں وہاں سجدہ کرتے۔ سجدہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین سجدہ مسجد بنا دی گئی، سجدہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی پوچھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہی جگہ کیوں جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے سجدہ کیا ہو وہی سجدہ، اور پھر حج کے موقع پہ جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وقوف عرفہ کیا وہیں جا کے قیام کرتے۔ اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں آپ نے پڑاؤ کیا تھا وہاں سے گزر ہوتا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے۔ اب کوئی عبداللہ سے پوچھے، اور محبت والے جانتے ہیں کہ جب اس جگہ پہ جاتے جہاں سے رسول اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا تھا، جہاں آپ کا پڑاؤ ہوا تھا، وہاں آنکھیں بند کیوں کرتے تھے؟ وَمَا مَرَّ عَلَىٰ رَبْعِهِمْ إِلَّا غَمَّزَ عَيْنَيْهِ، جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ٹھکانوں پر گزر ہوتا وہاں آنکھیں بند کر لیتے۔ کیوں؟ لوکاں پانے چاک مہیدہ، ساڈا تے دین ایمان وے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ خالی جگہ پہ اونٹ گھما رہے تھے، کسی نے سوال کیا تو کہنے لگے بس ایک بار، میں وہ جملہ کہہ لوں، ایک بار یار نے گھمایا تھا، بس میں تو اس ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر ہم بھی یہ سوچ کے ہر کام کریں کہ ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا، آپ نے بھی ایسے ہی کیا، ہم جیسے کر رہے ہیں ایسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، تو بتائیے پھر کتنا محبت کا مزہ آئے گا۔ اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بڑی اہم بات، فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ دوبارہ چھاپے۔ افغانستان میں ایک جگہ بدھا، جو بدھ مت ہے نا، ان کا مجسمہ دریافت ہو گیا، بلکہ یہاں ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے، پشاور میں شاید کسی جگہ پر یہ ہوا تھا، تو وہ بدھا کا جب مجسمہ دریافت ہوا تو وہ لوگوں نے توڑ دیا۔ اب وہ بدھا کا مجسمہ توڑا نا تو بڑے لبرلز کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، اور ان سب نے بہت اس پہ باتیں کی، نہیں جی یہ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے مذہب کے معاملے میں یہ صحیح نہیں ہوا جی، مجسمہ توڑ دیا، سب نے اس پہ ٹویٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کیوں کر لی جاتی ہے؟ وہاں باقی سارے معاملات میں کہتے ہیں جی اظہار رائے ہے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، تو کیا اظہار رائے کی آزادی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مسلمانوں کو اذیت دیں اور پھر آپ اسے اظہار رائے کی آزادی کا نام دیں؟ آپ ایک طرف پہلے وہ یہ انگریز کی سازش تھی کافروں کی کہ وہ کہتے پہلے مارو اور جب آگے سے مزاحمت ہو تو پھر کو دیکھو
پھر اس کو پکڑ لو۔ آج بھی وہ اسی پہ لگے ہوئے، اور اس پر ہمارے تمام مسلمانوں کو آج ضرورت ہے کہ ایسا کوئی جواب دیا جائے، ایسا کوئی فورم جو ہے اس پہ اکٹھے ہو کے کوئی قانون سازی کی جائے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے اس بات پر کہ وہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی کام نہ کر سکے۔ یہ میں کرنا یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے، ساری مسلم امہ کے حکمرانوں کا، ان کے آگے جی حضور جی حضور جی حضور کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں پوری مسلم امہ کے، یہ سارے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کرسی تو چند روزہ ہے، اس کے بعد پھر نام نہیں رہے گا اس کرسی کا۔ تو اس کرسی پر بیٹھ کر اگر کوئی نام زندہ رکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں سارا سبق سکھا دیا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان کی تعریف کروں؟ ورفعنا لک ذکرک کا جس کے سر پہ تاج رکھا ہو، میں اس کی تعریف کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے مقالے کی تعریف کر رہا ہوں۔ اور یہ بات ہے نا، آج حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تمام دیوان پڑھا جاتا نا، کیوں؟ اس لیے کہ تذکرہ محبوب سے لبریز ہے، اس لیے کہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں گے وہ الفاظ بھی زندہ رہیں گے، ان لفظوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی جن لفظوں کو تم رسول اللہ کی تعریف کے ساتھ منسوب کر دو گے، جنہیں رسول اللہ کی تعریف کا تاج پہنا دو گے، تعریف کا ہار پہنا دو گے، وہ لفظ بھی رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ تو پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں محبتیں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اور زیادہ، پہلے سے زیادہ اس بات کو اپنے اندر پختہ طور پر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے محبت بانٹنی ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی محبت بانٹنی ہے۔ جہاں بیٹھیں گے وہاں تذکرہ یار کریں گے، جہاں بیٹھیں گے وہاں ذکر محبوب کریں گے۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری ہر مجلس میں، ہماری ہر نشست میں اگر ذکر ہوگا تو رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ پھر ہم کہیں گے دکھاؤ تم کہاں کہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر مٹا سکتے ہو، مٹاؤ۔ ہم اس ذکر کو اتنا بڑھائیں گے، اور اس لیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ چونکہ اللہ بڑھا رہا ہے، اللہ بلند کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے مقدر میں بھی یہ لکھا ہے تم بھی چرچا کرو۔ ہم چرچا کرتے رہیں گے۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔